بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، جب سے الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت کم ہوئی ہے اور سوشل میڈیا نے عام آدمی تک آسان رسائی حاصل کی ہے، یہاں پر نشر ہونے والی ہر اچھی بری خبر جو ہے وہ منٹوں میں ٹرینڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ سب سے بڑی جو خطرے کی بات ہے یا جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کی ذہنیت کے لوگ جو ہیں وہ بے باک تبصرے کرتے نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مادر پدر آزاد تصور کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ دوسروں کی عزت کو اچھالنے یا ان کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے اس پلیٹ فارم کا بڑا بخوبی استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے دوسروں کی جو ساکھ ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ کچھ عرصہ سے جو ملک دشمن عناصر ہیں جو پہلے چھپ چھپا کر یہ کام کیا کرتے تھے، اور اب کھلم کھلا جو ہے وہ پاک افواج کو ہر معاملے میں مورد الزام ٹھہراتے نظر آ رہے ہیں، اور پاک فوج کو انتہائی گھٹیا الزام لگا کر عام عوام کی نظر میں جو ہے ان کو بدنام کر رہے ہیں، ان کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان ملک دشمن عناصر کی سازش کا کچھ اپنے بھی شکار ہو رہے ہیں، اور فوج کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی الارمنگ سچویشن ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جب دشمن ہمارے سر پہ کھڑا ہے تو ہم پاک فوج کو اس طرح سے ملائن کریں گے، اس طرح سے پاک فوج کی برائیاں کریں گے، پاک فوج کو ہم ہر صورت میں جو ہے وہ غلط کہیں گے، تو دشمن تک ہمارا جو پیغام ہے وہ کیا جائے گا، اور دشمن ہماری جو یونٹی ہے اس کے بارے میں کیا کس قسم کا جو ہے وہ نتیجہ اخذ کرے گا۔ ناظرین، میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے جس میں کہ آپ کو پاک فوج پر لگائے جانے والے الزامات جو ہیں ان کا کوشش کروں گی کہ مفصل جواب آپ کو دے سکوں، اور یہ جو آپ کے سامنے جو فیکٹس رکھ رہی ہوں ان کو آپ تھوڑی سی آزادانہ تحقیقات اگر پوری سچائی کے ساتھ کریں گے تو آپ سچ تک بخوبی پہنچ سکیں گے۔ ناظرین، ایک بات آپ کے لیے یہ بھی بتاتی چلوں کہ چونکہ الزامات کی جو فہرست ہے وہ خاصی طویل ہے، تو ایک ویڈیو کے اندر ان سب کو کور کرنا خاصا مشکل ہے، لہٰذا میں نے اپنے اس آرٹیکل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج پہلے حصے کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، پہلا الزام جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آرمی کے سینئر آفیسرز ہیں وہ دفاعی بجٹ کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ہیں جو زیادہ تر حصہ ہے دفاعی بجٹ کا اس سے استفادہ آرمی کے جو اعلیٰ آفیسرز ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب اس کا جو جواب ہے اور جو ریالٹی جو سامنے آتی ہے وہ بہت حیران کن ہے کہ آرمی کی جو ٹوٹل تعداد ہے، جو کل تعداد ہے، اس میں آرمی کے جتنے بھی آفیسرز جو کرنل سے اوپر کے رینک تک کے ہیں ان میں سے صرف 10% جو لوگ ہیں وہ بریگیڈیئر کے رینک تک پہنچتے ہیں۔ ایک بریگیڈیئر کا جو پے اسکیل ہوتا ہے وہ 20 ہوتا ہے، جیسا کہ سول سروسز میں جو ہے وہ 20 کے پے اسکیل کے جو آفیسرز ہیں وہ کافی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو صرف 10% آرمی کے جو آفیسرز ہیں وہ اس بیسک پے اسکیل تک پہنچتے ہیں۔ اس کا مقابلہ اگر ہم سول سروسز کے ساتھ کریں تو سول سروسز میں مور دین 70%، یعنی 70% سے زیادہ جو سول سروس کے ملازم ہیں وہ بیسک پے اسکیل جو ہے وہ 20 تک پہنچتے ہیں۔ اب یہ جو 10% لوگ جن کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بریگیڈیئر کے رینک تک پہنچتے ہیں، ان میں سے بھی صرف 2% ایسے آرمی آفیسرز ہوتے ہیں جو جنرل کے عہدے تک جاتے ہیں، اور مزید جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ اس 2% میں سے بھی صرف چند مائنس پرسنٹیج میں آ جاتے ہیں آرمی آفیسر جو کہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے زیادہ آرمی کے آفیسرز ہیں جو کہ بجٹ میں سے جو ہے ان کی جیبیں بھرتی ہوں گی، اور کتنے % ہیں جو کہ اس سے جو ہے وہ ڈائریکٹ بقول ان کے کہ 25-30 ہزار 40 ہزار جو ہے وہ عام آرمی کے جوان کی تنخواہ ہے، تو باقی سارے کا سارا جنرلز کھا جاتے ہیں۔ تو کتنے %
جو ہے وہ دفاعی بجٹ وہ ان جنرلز کی جیب میں جاتا ہوگا، یہ سمجھنا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ دوسری بات اسی سلسلے میں یہ کی جاتی ہے کہ جو جنرلز ہیں بنتے ہیں یہ آرمی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس جگہ تک آتے ہیں۔ یہ انتہائی مضحکہ اس بات لگتی ہے، اس لیے کہ آرمی میں یہ رول نہیں ہے کہ جنرل کا بیٹا ہی جنرل بنے گا۔ جیسے سیاستدان کا بیٹا سیاستدان ہوتا ہے، جیسے جو ہے وہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے، وکیل کا بیٹا وکیل بنتا ہے، ایسے ہر جنرل کا بیٹا جنرل نہیں بنتا اور وہ آرمی کے اعلیٰ رینک تک نہیں پہنچتا۔ اگر ایسا ہوتا تو چیف آف دی آرمی اسٹاف تک آج تک اس عہدے تک کسی بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف یا اس سے نچلے رینکس کا کسی بھی آفیسرز کا کوئی بیٹا اس رینک تک چیف آف آرمی اسٹاف کے رینک تک نہیں پہنچا ہے۔ ناظرین، یہاں پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں پہ آپ کی ذاتی جو کمٹمنٹ ہے، آپ کی جو ذاتی ڈیڈیکیشن ہے، آپ کا جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہونا ہی آرمی میں جو ہے وہ قابلیت اور برتری کا معیار ہے۔ اور ایسا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے آرمی کے بارے میں، یہ بالکل غلط پایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کو تو ہر طرح کی ایکسیپشنز ہیں، ان کو تو فری آف کاسٹ ہر چیز ملتی ہے، ان کو سرکاری رہائش گاہیں ملتی ہیں، ان کو جو گاڑیاں ہیں وہ فری آف کاسٹ ملتی ہیں، اور آرمی جو ہے وہ تو دھڑا دھڑ جو ہے وہ جو ڈیفینس کا بجٹ ہے وہ اس سارے کے سارے پروسیس میں ہی کھا جاتی ہے۔ اب جو بہت ہی زیادہ حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے اس جو الزام ہے اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کا کوئی حوالہ نہیں دیتے، بلکہ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں جن کو کہ وہ عام لوگوں تک جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام آرمی کے آفیسر جو ہیں وہ اپنے نہ صرف یہ کہ یوٹیلیٹی بلز ادا کرتے ہیں، ہاں وہ کسی بھی رینکس کے ہوں، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، سب کے سب باؤنڈ ہیں اپنے بلز پے کرنے کے لیے، سب کے سب باؤنڈز ہیں اپنی جو بھی ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ پرفارم کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ان کو کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن نہیں دی جاتی۔ اسی طرح سے جو لوگ سرکاری رہائش کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی تنخواہ میں سے جو ہاؤس رینٹ ہے وہ کٹ کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی آرمی کا آفیسر اس کو الاٹ کی جاتی ہے کوئی گورنمنٹ کی جو ہے وہ ریزیڈنس، تو اس کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس میں سے جو رینٹ الاؤنس ہوتا ہے، ہاؤس رینٹ الاؤنس، اس کو کٹ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بریگیڈیئر سے نیچے جتنے بھی رینک آفیسرز ہوتے ہیں ان میں سے کسی بھی افسر کو سرکاری گاڑی استعمال کے لیے نہیں دی جاتی، صرف اور صرف بریگیڈیئر سے جو اپورڈس اوپر کے جتنے بھی رینکس ہیں ان کو جو ہے وہ جو ہے سرکاری گاڑی دی جاتی ہے، لیکن اس کا بھی ایک لمیٹڈ یوز ہوتا ہے، آپ حد سے زیادہ اس کا استعمال اپنے پرسنل یوز کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آرمی پر ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آرمی ہاؤسنگ اسکیم کے ممبرز ہوتے ہیں، تو ان کی اطلاع کے لیے آرمی آفیسرز کی پوری سروس کے دوران ان کی تنخواہ سے اس ضمن میں کٹوتی ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ جب ان کو پینشن ملتی ہے تب بھی پینشن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اسی پلاٹ کی مد میں ادا ہوتا ہے، تب جا کر 3 بیڈ روم کا ایک اپارٹمنٹ جو ہے وہ اس آرمی آفیسر کو ملتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سرکاری گھر یا کوئی سرکاری زمین ان کو نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے ڈی ایچ اے کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ڈی ایچ اے کے پلاٹ جو ہیں وہ ان آفیسرز کی خدمات کے عوض جو ہیں وہ ان کو الاٹ نہیں کیے جاتے، بلکہ وہ ان کی جو ہے وہ خوشامد کے لیے ان کو جو ہے وہ ایک آؤٹ آف دا وے جا کر دیے جاتے ہیں، اور جس سے ان کے سروسز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ آفیسرز کی خدمات کے عوض یہ جو پلاٹس ان کو الاٹ کیے جاتے ہیں یہ بھی فری آف کاسٹ نہیں دیے جاتے، اور اس کو دینے کے لیے بھی اس کے الاٹمنٹ کے لیے بھی ایک پروسیجر ہے، وہ یہ ہے کہ جو آفیسر نظم و ضبط کے بہترین جو ہے صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں محض ان کو جو ہے وہ الاٹمنٹ کی جاتی ہے، اور ان میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور شہدا کے خاندان جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔
اور ماں سوائے شہدا کے خاندان کے باقی جتنے بھی آفیسرز ہوتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی الاٹمنٹ کی مد میں جو ہے وہ اپنی پینشن سے کٹوتی کرواتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو سب کچھ فری آف کاسٹ مل جاتا ہے. ناظرین یہ تو چند اہم پوائنٹس تھے جن کو کہ میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے. باقی کے جو الزامات ہیں اور ان کے جو جوابات ہیں وہ آپ کو میری آنے والی دوسری ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاک فوج زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.